دیوانہ ہوگا، وہ متبع سنت ہوگا، اس کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا۔ اگر تم غوث کے دیوانے بن جاؤ، غوث العظم کی زندگی کو اپنا لو، تو آج بھی دنیا کی کسی کی طاقت نہیں ہے جو تمہاری آنکھوں کی گھالیوں میں آنکھیں ڈال کر تمہیں کوئی دیکھ سکے، تم سے کوئی پنجہ ملا سکے۔ ارے جب حمایت غوث کتے پہ ہوتی ہے تو شیر کو اپنے وہ خاطر میں نہیں لاتا ہے، تو غلام غوث کے سامنے کون آئے گا؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا فرمانے عالی شان، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و غم۔ یقین جانے آپ خوش نصیب ہیں کہ اس اسٹیج پہ اتنے علماء ہیں، اتنے لوگوں کو بلانے کے لیے 1 سال لگ جائیں گے ان کی تاریخیں لینے کے لیے، لیکن الحمدللہ یہ علماء کی سرزمین ہے، تشریف فرما ہے۔ بڑے بڑے کانفرنسوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں جتنے اسٹیج پہ۔ اللہ جل شانہ قرآن میں پہلے خبردار کیوں کر رہا ہے؟ اے مولا تو کہہ دیتا اولیاء اللہ لا خوف، اللہ کے ولیوں کو نہیں ہے کوئی خوف، لیکن پہلے تنبیہ کرنا، انہیں ہوشیار کرنا، ساودھان کرنا، خبردار کرنا، پھر اِنَّا کا استعمال شبہ کو زائل کرنا کہ تم اس میں شک بھی نہ کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ اسلام کے شہدادوں قرآن نے کہا خبردار، بے شک یہ اللہ کے وہ مقدس جماعت ہے، اللہ کے مقدس ولی ہیں، انہیں خوف نہیں ہے، غصن نہیں ہے، ملال نہیں ہے، انہیں دہشت نہیں ہے، انہیں ڈر نہیں ہے، اور پوری دنیا ڈر رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے انہیں ڈر نہیں ہے۔ اسلام کے شہدادوں آپ پاور ہاؤس میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے ٹشواروں لگے رہتے ہیں، اس پہ لکھا رہتا ہے خطرہ ہے ساودھان، ہوشیار ہے نا اسے۔ اس کے کنیکشن سے گلیاں روشن ہو جاتی ہیں، گھر روشن ہو جاتے ہیں، محلے روشن ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان سے الجھو گے تو تمہاری زندگی اندھیرا ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، وجود مٹ جائے گا، تمہاری زندگی خطر ہو جائے گا۔ اس لیے ان سے پیار سے کنیکشن جوڑو گے تو تمہارے گھر روشن رہیں گے، لیکن الجھنا مت۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا اللہ خبردار، یہ اللہ کے مقدس ولیوں کی جماعت ہے، ان سے پیار سے کنیکشن جوڑ لینا، ان سے رشتہ بنا لینا، ان سے رشتہ مضبوط رکھنا، ان سے دوستی کر لو، انہیں اپنا محبوب بنا لو، ان سے رشتہ کو مضبوط کر لو، کنیکشن جوڑو، لیکن ان سے الجھنا مت۔ اس لیے کہ کنیکشن جب ان سے جوڑو گے تو لائٹ کے کنیکشن سے تو لوگوں کے گھر روشن ہوتے ہیں، لیکن ان کے کنیکشن جوڑنے سے لوگوں کے دل روشن ہو جاتے ہیں، اندھیرا دل بھی روشن ہو جائے گا، ان سے کنیکشن جوڑ لو گے اندھیرا دل روشن ہو جائے گا۔ لیکن جیسے لائٹ سے الجھتے ہو تو تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے، اور ان سے الجھو گے تو تمہاری ایمان جانے کا خطرہ ہے، اس لیے ان سے الجھو مت، رشتہ مضبوط کر دو۔ اور آپ دیکھ لیے جن کا رشتہ مضبوط ہے وہ کتنے مضبوط ہیں۔ پوری دنیا خوف زدہ ہے، خوف میں جی رہی ہے، لیکن جو اللہ کا مقدس بندہ ہوتا ہے انہیں دنیا کا خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے سینے میں خوف خدا اتنا ہے کہ دنیا کا کوئی خوف اس میں جگہ بنا ہی نہیں پاتا، اور اس کے دل میں عشق نبی اتنی ہے کہ اس کا دل خالی ہی نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی اور محبت اس میں جگہ بنا پائے، اس کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہے، تو پھر اسے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اللہ کے مقدس ولیوں کی جماعت ہے، نہ جسے دہشت ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن و خلال۔ اتنے پاورفل ہیں کہ گویا کہ دہشت زدہ وہ نہیں ہوتا، خوف زدہ وہ نہیں ہوتا، نڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔
طاقتور انسان نہیں ڈرتا. آخر ان کے پاس کون ایسی طاقت ہے جو دنیا میں کسی سے ڈرتے ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سبحان اللہ. اگر کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اسلام کے شہزادوں بتاؤ کون ہے جو خدا کو دعوت مبارزہ دے گا؟ کون ہے جو اپنے خدا سے لڑے گا؟ وہ خدا جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرما دی. اس خدا کے گھر کو ڈھانے کے لیے ابراہ ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کر چلا گیا کہ کعبۃ اللہ شریف کو مسمار کر دیں گے ہم، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. لیکن یاد کرو قرآن میں اللہ جل شانہ تمہیں یاد دلا رہا ہے. رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 روز پہلے کا یہ واقعہ ہے اصحاب فیل کا. جب کعبۃ اللہ شریف کو توڑنے کے لیے ابراہ چلا تو سارے لوگ مکے کے لوگ ڈر سے پہاڑیوں پہ چڑھ گئے. آپ کے دادا نے دعا فرمائی تھی مولا ہر انسان اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، کعبہ تیرا گھر ہے میرے مولا تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. وہ دعا مستجاب ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ اس لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مولا نے ہاتھیوں کی طرح کوئی لشکر نہیں بھیجا، ہاتھیوں کی طرح کوئی جانور نہیں بھیجا، بلکہ اس کے گھمنڈ کو چکنا-چور کرنے کے لیے قرآن یوں یاد دلا رہا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اے پیغمبر یاد کیجئے ہم نے ان ہاتھیوں کا کیا حشر کیا. بذریعہ ابابیل ہم نے انہیں ایسے تباہ و برباد کر دیا جیسے جانور چارے کو چبا کر زمین پر اگل دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب وہ ابابیل کی لشکر، اتنی چھوٹی چڑیا ابابیل ہوتی ہے، اتنے بڑے پتھر تو اس کے چوچ نہیں ہو سکتے ہیں نا. اتنی چھوٹی سی چوچ ہے تو کنکری بھی تو اتنی چھوٹی ہوگی. وہ چھوٹی سی کنکری کسی ہاتھی والوں کے سر پہ پڑتی ہے تو چیرتے پھاڑتے وہ زمین کے اندر پیوست کر جاتی ہے. تو قرآن نے کہا یاد کرو ہم نے انہیں ایسے برباد کر دیے جیسے جانور چارے کو چھپا کر اگل دیا کرتے ہیں. اے مولا چاہتا تو اس سے بھی بڑا جانور تو پیدا فرما دیتا، لڑا دیتا ابراہ کے لشکر سے، لیکن اللہ نے اس کی گھمنڈ کو مارنے کے لیے چھوٹی سی چڑیا کا انتخاب فرمایا کہ ابراہ دیکھ تیرے لیے ان بڑے ہاتھیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹی سی چڑیا ہی کافی ہے. جب نمرود کو مارنا ہوا تو مولا نے جو خدا بنا بیٹھا تھا اللہ نے ایک لنگڑے مچھر سے اس کی جان لے لی. اللہ نے جب مارنا چاہا تو ابو لہب ابو جہل پورا ہٹلر بن رہا تھا مکے کا، مولا نے دو بچوں سے اسے قتل کرا دی. اسلام کے شہزادوں آج بھی جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں مولا بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اسلام کے شہزادوں یاد رکھو جب حمایت اللہ کی ہے اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی تو اس کے لیے گویا مجھ سے اس وہ جنگ لڑ رہا ہے. کون ہے جو اپنے خدا سے لڑے گا؟ اسلام کے شہزادوں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولی سب سے زیادہ طاقتور ہے. اس لیے قرآن کے اندر مولا فرماتا ہے جو اللہ کے مقدس بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں غمگین نہیں ہوتے ہیں، وہ دنیا میں دہشت زدہ نہیں ہوتے ہیں، وہ بالکل ہی نڈر بے خوف ہوتے ہیں. اس لیے اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ ورجله التي يمشي به وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني. اللہ فرماتا ہے جس سے میں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جسے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جسے وہ پکڑا کرتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جسے وہ چلا کرتا ہے. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي. اور مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کی سوال کو سن لیا کرتا ہوں، مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں اس کی مدد کر دیا کرتا ہوں. اسلام کے شہزادوں کا ذرا بتاؤ جب اللہ آنکھیں ہو رہا ہے، اللہ کان ہو رہا ہے، اللہ بازو ہو رہا ہے تو بولو اس کے بازو سے کون ٹکرائے گا؟ اللہ پیر ہو رہا
مشرق میں رہے میں مغرب میں رہوں، اگر وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سن لیا کرتا ہوں، میں اس کی مدد کر دیا کرتا ہوں۔ لوگوں کو اعتراض ہوگا، ارے بغداد یہی ہے، ہزاروں کلومیٹر کی دوری پہ بغداد ہے، یہاں سے آواز کیسے وہاں تک پہنچے گی؟ کتنی تیری بڑی حویلی ہے جو یہاں سے پکارو گے وہاں سن لیں گے، وہ دیکھ لیں گے۔ یہ مولانا عقل میں بات نہیں آتی ہے، عقل میں یہ بات گھسنے والی نہیں ہے۔ میں نے کہا سنو، تمہاری عقلیں محدود ہیں، جہاں تمہاری عقلیں دم توڑ دیتی ہیں وہاں سے اللہ کے ولیوں کے تصرفات ابھی شروع ہوا کرتے ہیں۔ غوث اعظم کے تصرف پر تم انگلی اٹھا رہے ہو۔ حضور غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ارے میں تو دنیا کو ایسے دیکھ لیتا ہوں جیسے انسان اپنی ہتھیلی پہ دانے دیکھا کرتا ہے۔ اسلام کے شہزادوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں تو وہ رحمانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، رحمانی کانوں سے سن رہے ہیں۔ ارے آدمیاں کرامتوں کو سمجھنا تو اتنا آسان بن گیا ہے، جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی ترقی کرے گی اللہ کے ولیوں کے تصرفات وہی ظاہر ہوتے جائیں گے۔ جب یہاں سے بیٹھ کر آپ فون لگا رہے ہو، میں نے کہا میاں حاجی صاحب کہاں باتیں کر رہے ہو؟ کہا مولانا صاحب ایک لڑکا میرا سعودی میں رہتا ہے، ایک لڑکا قطر میں رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ان سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں بات کر رہا ہوں میاں، بات یہی نہیں بلکہ اس کو دیکھ بھی رہا ہوں، دیکھیے ویڈیو ریکارڈنگ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کس کمرے میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیسے دیکھ رہے ہیں، کتنی تیز آپ کی بینائی ہے؟ کہا بینائی تو میری بس یہ موبائل کے پردے تک ہے، میں اسی کو دیکھ رہا ہوں، اس کی عکس کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہا یہ سیٹلائٹ کی نظام ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سائنٹسٹی دور ہے، یہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، خلاؤں میں ہر ملک کے سیٹلائٹ لگے ہوئے ہیں، اس کی سیٹلائٹ کو کیچ کر کے ہمارے نیٹ ورک میں وہ کیچ کرتا ہے، نیٹ ورک پھر ہمارے موبائل کو دیتا ہے۔ میں نے کہا واقعی یہ تو بہت ہی لاجواب کام ہے، سیٹلائٹ بنانے والے نے واقعی کمال کیا ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کہاں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا سیٹلائٹ بنانے والا تو واقعی قابل تحسین ہے۔ کہا بے شک مولانا صاحب فلاں سائنٹسٹ ہے۔ میں نے کہا ذرا یہ بتاؤ اس سائنٹسٹ نے اپنی مادی طاقتوں سے بنا کر قطر کو اپنی ادری کے ایک چھوٹے سے محلے میں دکھا رہا ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ میں دکھا رہا ہے، وہاں کے فضاؤں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں کی ساری چیزیں ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اے اسلام کے شہزادوں اب ذرا ذہن کو حاضر رکھو۔ میں نے پوچھا واقعی سیٹلائٹ بنانے والا کمال کا ہے جس نے پوری دنیا کو مٹھی میں کر کے دے دیا ہے، تو ذرا آپ بتاؤ سیٹلائٹ بنانے والے کو کس نے بنایا ہے؟ وہ انسان خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا اس کو بنانے والا میرا رب ہے، ارے میرا رب ہے، جس رب نے دو حقیر نطفے سے ملا کر دو قطرے پانی سے انسان کا وجود بخشا، وہ انسان جب دنیا میں آیا تو اپنی ذہن سے، اپنے دماغ سے، اپنی مادی قوتوں سے ایک ایسا نظام بنایا جو انسان بیٹھ کر ادری میں قطر باتیں کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، یہاں سے امریکہ باتیں کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ ارے جب مادی قوتوں سے تم دیکھ سکتے ہو تو وہ رحمانی آنکھوں سے غوث اعظم دیکھے تو تعجب کیا ہے؟ جبکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اپنی چھت پہ چڑھتا تھا تو میدان عرفات دیکھ لیا کرتا تھا۔ آپ غوث اعظم کیوں نہ دیکھ لیں؟ ارے جب تم یہاں سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہو تو وہ کیوں نہ دیکھ لیں؟ جبکہ حدیث قدسی کے اندر رب خود فرما رہا ہے فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کی ہاں واقع ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جسے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جسے وہ پکڑا کرتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جسے وہ چلا کرتا ہے، اور مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔